یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر غور و خوض اور منظوری کے لیے بحث شروع ہو گئی ہے۔ قانون و انصاف کے وزیر ارجن میگھوال نے بل پر بحث شروع کی۔ بل کے پاس ہو جانے سے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1/3 سیٹوں کی گنجائش ہوگی۔ قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں لوک سبھا کی کارروائی کے کل پہلے دن آئین میں مزید ترمیم کے لیے آئین کا 128واں ترمیمی بل 2023 پیش کیا۔ اس بل کو ناری شکتی وندن ادھینیم کہا جائے گا۔ اس بل کا مقصد پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کو 33% ریزرویشن فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ناری شکتی وندن بل کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ خواتین استحکام کی سمت میں یہ ایک تاریخی قدم ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ لوک سبھا میں وہ اس بل کے حق میں ووٹ کریں گی۔ کانگریس بھی اس بل کے حق میں ہے۔ 21 سے 25 ستمبر تک نوئیڈا میں منعقد ہونے والے ٹریڈ شو میں بجنور ضلع کے 9 ODOP اور MSME سے جڑے صنعت کار حصہ لیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل اس بین الاقوامی ٹریڈ شو کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے قومی پوشن ماہ کے تحت کل لکھنؤ میں 1359 آنگن باڑی مراکز اور 171 اطفال ترقیاتی پروجیکٹ دفاتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے 2,90,000 آنگن باڑی کارکنان اور معاون کے بینک کھاتوں میں یونیفارم کے لیے 29 کروڑ روپے کی رقم بھیجی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2018 میں قومی پوشن مشن کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس مہم کی 6ٹھی سالگرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی پوشن مشن نے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو مناسب غذائیت فراہم کرنے کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سبھی آنگن باڑی کارکنان کو مختلف سہولیات فراہم کرا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنگن باڑی کارکنان کو اسمارٹ فون دے کر ہر سرگرمی کو اس کے ذریعے سے آن لائن اپلوڈ کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈینگو کو لے کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ صحت الرٹ موڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ روزانہ نگرانی کر رہے ہیں، دواؤں کا وافر اسٹاک اور ڈاکٹرز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کے افسران کو الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے۔ میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت ریاست بھر میں گھر گھر سے مٹی اور اکشت جمع کرنے کی مہم جاری ہے۔ بریلی کے بتری بلاک میں نہرو یووا کیندر کے تعاون سے لوگوں نے امرت کلش یاترا نکالی۔ اس میں اسکولی بچوں اور خود مختار اراکین نے حصہ لے کر ہر گھر سے ایک مٹھی چاول اور مٹی جمع کی۔ اناؤ ضلع کے ترقیاتی بلاک حسن گنج میں لوگوں نے گھر گھر جا کر مٹی اور چاول جمع کیا۔ کشی نگر کے تیجولیا میں بھی کل گھر گھر سے چاول اور مٹی جمع کی گئی۔ اس مہم میں BJP کارکنان اور مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ضلع کے چندروٹا گاؤں میں BJP ضلع صدر درگیش رائے کی صدارت میں مٹی اور چاول جمع کیے گئے۔ RBI نے 19 مئی 2023 کو 2,000 روپے کے نوٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2,000 کی نوٹ کوئی بھی شخص اپنے بینک اکاؤنٹ RBI کے اپنے سرکولر میں جمع کر سکتا ہے یا ایکسچینج کر سکتا ہے۔ نوٹ جمع کرنے یا ایکسچینج کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2023 تک کی ہے۔ گیان کنبھ کی تھیم پر راشٹریہ پستک میلے کا انعقاد KT فاؤنڈیشن آف فورس ون بکس کے زیر اہتمام متحدہ طور سے 22 ستمبر سے گاندھی جینتی تک کیا جائے گا۔ لکھنؤ کے اس بک فیئر نے ملک کے 10 اعلیٰ بک فیئر میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ میلے کا افتتاح 22 ستمبر کو نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کریں گے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین جگدیش کمار نے اعلان کیا کہ تعلیمی سال 2024-25 کے پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان اگلے سال 11 مارچ سے 28 مارچ تک کرایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے CUET اگلے سال 15 مئی سے 31 مئی تک ہوگا۔ جناب جگدیش کمار نے کہا کہ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی یہ داخلہ امتحان کرائے گی اور نتیجے امتحان ہونے کے 3 ہفتے کے اندر آ جائیں گے۔ ادھر مشترکہ داخلہ امتحان کا مین امتحان اگلے سال 2 مرحلوں میں کرایا جائے گا۔ JEE مین امتحان کا پہلا مرحلہ 24 جنوری اور 1 فروری کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے کا امتحان 1 اپریل سے 15 اپریل کے درمیان کرایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔